معزز حاضرین، یہ عقد نکاح ہے اور ہم سب تقریباً ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی جانتے ہیں کہ یہ خطبہ مسنونہ جسے حدیث میں خطبۃ الحاجہ کہا گیا، جس کے اندر سورۃ آل عمران کی ایک آیت، سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں عام طور پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبہ نکاح میں ہی نہیں بلکہ عام خطبات میں بھی یہی خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے۔ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اگر آپ نے غور کیا ہے 4 مرتبہ تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اتقو اتقو اتقو، اور بغیر تقویٰ کے نہ جنت میں داخلہ ممکن ہے، نہ جہنم سے نجات ہے، نہ کوئی نیک عمل قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عقد نکاح جیسے اس موقع پر ان آیات کی تلاوت اور ان میں تقوی کے اوپر اتنا زور دینا، اس میں بہت بڑا راز، بہت بڑی حکمت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام اسلام دیتا ہے کہ یہ مسجدیں صرف تمہاری نماز کی جگہ ہی نہیں ہے، نماز کی جگہ بنیادی طور پر ہے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے علاوہ اور جو کام یہاں انجام دینا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تقوی صرف عبادات کے معاملہ میں نہیں، تقوی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی نہیں بلکہ تقوی تمہارے اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ تمہارے جو ڈیلنگز ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، اور ٹو دا پوائنٹ نکاح کے مسئلے میں بھی، نکاح کے مسئلے میں بھی تمہارے تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ جب اتنا زور دیا گیا تقوی پر، تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی ہرگز نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری ہرگز نہ کی جائے۔ یہ بنیادی معنی آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقوی کی تعریف کی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تقوی کا معنی ہے، تم اگر کسی کانٹے والے راستے میں چل رہے ہو تو جس طرح اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو کانٹے لگنے سے بچا کے اپنی منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، ویسے ہی یہ دنیا آزمائش کی ہے۔ ٹو دا پوائنٹ، شادی بیاہ کے مسائل، نکاح سے متعلق بہت سارے رسم و رواج ہوں گے، بہت سارے وہاں پر اسلام کے خلاف کام ہوں گے، ان سب سے بچا کر، ارے یہ نہیں کرے تو بابا کیا بولتے کی، میں یہ نہیں کرا تو سسرے صاحب کیا بولتے کی، میں یہ چھوڑ دیا تو سوسائٹی کیا بولتے کی، میں یہ چھوڑ دیا تو داماد صاحب کیا سمجھتے کی، میں یہ نہیں کرا تو، اس طرح سے جو ہمارے پاس ماحول ہے، ان سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں اپنے یہ نکاح کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادا کرنا ہے۔ اب یہاں اس موقع پر میں صحیح بخاری کی صرف ایک حدیث کا حوالہ دے کر ہمارے معاشرے سے متعلق نکاح کے بارے میں چند چیزوں پر ہم غور کریں گے، اور برائیاں اگر ہیں تو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، جو اچھائیاں ہیں ان کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ مشہور حدیث ہے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں حاضر ہو کر وہبت نفسہا، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں آپ کی اس دیواجی زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں
تو فوراً اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیہا، مجھے آپ شادی کروا دیجئے اس عورت سے، آپ میری شادی اس عورت سے کروا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں کرتے، پہلے سے کچھ پلاننگ نہیں تھی تمہاری، اب اچانک کیسے یہ بات کہہ رہے ہو، اس طرح کے کوئی وہاں سوالات نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سوال یہی کرتے ہیں فوراً، کیا ہے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کتنا سمپل انداز میں، کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہوا کرتے تھے۔ اب ہمارے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ارے وہ رسول کا زمانہ تھا جی، وہ بڑے نیک لوگوں کا زمانہ تھا، لیکن یہاں جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جانتے ہوں گے ہمارے ان محلوں میں بھی 2-3 شادیاں آج سے 25-30 سال پہلے اس طرح سے ہوئے ہیں، کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ رکاوٹیں بہت سی دفعہ ہم اپنی طرف سے کھڑی کر لیتے ہیں، رکاوٹیں ہم اپنی طرف سے کھڑی کر لیتے ہیں، اور بہت بڑی رکاوٹ آج کے زمانے میں یہی ہے کہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ ایسا اگر نہیں کرے، اتنا بڑا فنکشن نہیں کرے، اتنے آئٹمز کھانے پینے کے نہیں رکھے، اتنا شکرانے میں اور شادی کے موقع پر کپڑوں وغیرہ کے لین دین وغیرہ یہ سب نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے اتنی اچھی نوکری کرتا تھا، کیا بالکل فقیر ہو گیا؟ کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دے رہا۔ لوگ کیا بولتے، لوگ کیا بولتے، لوگ کیا بولتے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کی۔ یہ سب حدیثیں سننے سنانے کے لیے، صرف ایک برکت کے طور پر بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے ہے۔ تقوی کی زندگی اسی وقت ہمیں میسر ہوگی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو نکاح کے معاملے میں اپنائیں۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤنۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی صراحت سے فرماتے ہیں، لا تغلوا فی مہورکم، مہر جو کہ ایک فرض چیز ہے، مہر جو کہ فرض چیز ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں غلو نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، لڑکے والوں سے، دلہا سے مہر کے مطالبے میں ایسا ڈیمانڈ نہ کرو کہ وہ کسی حرام کا مرتکب ہو جائے، کسی غلط کام کے کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جو چیز فرض ہے اس کو ایک لمٹ میں اپنی استطاعت کے ساتھ کرنے کی جب اسلام دعوت دے رہا ہے تو غور کیجئے، جو چیز اصلاً اسلام میں ہے ہی نہیں، جو چیز ہندوانہ رسم و رواج سے ہمارے شادیوں میں داخل ہوئی، جو چیز غیروں کی مشابہت ہے، اس کو اپنانے میں کتنا بڑا نقصان ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ آج جہیز کا مطالبہ کرنا یا خوشی کے نام پر دینا، ارے میں خوشی سے دے رہے ہیں اس لیے لینے میں کیا برا ہے، یہ بہانہ کرنا، اور اسی طرح منگنی کی رسمیں، منگنی کی رسم کی بات آئی تو مجھے یاد آتا ہے کتنے کیسا پتھر دل انسان ہے، وہ کروڑوں کا مالک ہے، اپنی بیٹی کی منگنی میں لاکھوں لاکھوں خرچ کر رہا ہے، اور اس کے بھائی کی بیٹی باپ کے مرنے کی وجہ سے اور دوسری بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے غربت کی شکار ہے، اس کی شادی کے لیے رشتے آتے ہیں لیکن پھوٹی کوڑی نہیں ہے دینے کے لیے، شادی نہیں ہو پاتی، اور یہاں خود رشتے دار لاکھوں لاکھوں صرف منگنی میں خرچ کر رہے ہیں۔ سوچئے کون سی انسانیت ہے یہ ہمارا کون سا دین ہے؟ منگنی کی رسم کے نام پر، شکرانے کی رسم کے نام پر، جوڑے گھوڑے کی رسم کے نام پر، اور پھر آگے بڑھ کر تمہارا فنکشن تم کرو، ہمارا فنکشن ہم کریں گے، اس نام پر کھانے کے مختلف آئٹمز کے۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں میں ایک چیز اچھی طرح سے غور کرو کہ
کہ کیا اسلام کے دیے ہوئے یہ سب طریقے ہیں؟ اب کیا ہوا، یہ رسم آئی کہاں سے ہمارے درمیان؟ ارے نہیں جی، ہمارے معاشرے میں تو کر رہے نا، ارے ہم لوگ بھی کریں، انہوں بھی کریں، کئی مسلمانوں کو دکھاتے، لیکن بنیادی طور پر معلوم ہے یقیناً یہ ہندوانہ رسم ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وراثت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ابھی قریب میں بہت سارے لوگوں کے ڈیمانڈ، مطالبے اور اپیل آنے کی وجہ سے قریب میں ایک قانون پاس ہوا جس کے اندر انصاف نہیں ہے، اس پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی ساری رسم و رواج ہے ہندوانہ ہے۔ اب اسلام کیسا ہمارا دین ہے؟ اسلام ہماری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنا تشخص، اپنی ایک انفرادی حیثیت، اپنا ایک یونیک کیوں قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ غیروں کی مخالفت۔ کیسی مخالفت؟ صرف نماز میں یا حج میں اور چیزوں میں نہیں، بلکہ بہت ساری ہماری زندگی سے متعلقہ کاموں میں، بالخصوص شادی میں۔ اٹھا کر دیکھیے صحیح بخاری کی کتاب النکاح کی پہلی حدیث، عام طور پر اس حدیث کے ایک حصے کو شادیوں میں پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ فلیس منی کا لفظ کیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں کہیں ایسا کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے، ایسا کرنے والا اس سے میں بری ہوں، یہ کام کرنے والا میں اس سے سخت ناراض ہوں، ایسا کرنے والا اے اللہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس طرح جب اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دلوں میں یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے آخری چند پوائنٹس بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نکاح کے مسائل میں، شادی بیاہ سے متعلق بہت سارے رسم و رواج میں، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہندوانہ رسم و رواج اپناتے ہیں تو ان کے نقصانات کیا ہیں؟ ان کے نقصانات کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نمبر ایک نقصان، ابو داؤد کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ لا قدر اللہ، لا سمح اللہ، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اسی حال میں ہمارا انتقال ہو جائے تو کیا حالت ہوگی، ذرا غور کریں۔ بغیر توبہ کے اگر ہم مر جائیں تو کیا حالت ہوگی، غور کریں۔ ہمیں تو مسئلہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں سورج نکلنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا، کیوں؟ غیروں کی مشابہت ہو رہی، یاد رہتا نا، عام طور پر سنتے رہتے نا۔ لیکن جب شادی بیاہ کے مسائل میں آتے ہیں، یہ کام کرنے سے غیروں کی مشابہت ہوگی، تو پھر یہاں ہم ان کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا دین صرف نماز کے حد تک ہے؟ غور کریں۔ تو اس لیے پھر اصل پوائنٹ کی طرف آئیں، شادی بیاہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جن آیتوں کی تلاوت کا حکم دیا ہے اس میں تقوی پر جو زور دیا ہے، اس کو اپنے نکاح کے بارے میں جب ایک رشتہ پسند آتا ہے، بات چیت آگے بڑھتی ہے، اسی موقع پر سے اس تقوی کی ریپیٹ ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی کام اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہونے پائے، وہیں سے اس کی گفتگو ہماری ہوتی رہنی چاہیے۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت میں آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو اطاعت اللہ کی کرے اور اللہ کے رسول کی کرے، یقیناً کتنی شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے یقیناً فاز فوزن عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ آپ دنیا میں رہ کر کس کامیابی کو سب سے بڑا میں نے سکسسفل ٹارگٹ کو ریچ کر لیا سمجھتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین آپ کو کہہ رہا ہے بھئی تم پاس ہو گئے، ایسا نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ بھئی تم مصیبت سے ٹل گئے، ایسا نہیں بول رہا۔ فقط یقیناً there is no doubt فاز فوزن عظیما، فاز بھی کہے اللہ تو بھی بہت بڑی خوشخبری تھی کہ کامیاب ہو گیا۔ پھر تاکیداً کہہ رہا ہے فوزن،
اس لیے کہ اس بات کے اندر گارنٹی پیدا ہو جائے. پھر اس کو ایک اور صفت دے کے کہہ رہا ہے عظیما. واقعتاً اگر تم نے نکاح شادی بیاہ وغیرہ کے مسائل میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑے رہے, کوئی چھوٹی کامیابی نہیں, بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. اب ہم کیا سمجھتے, نہیں بھائی میرے گھر کا بڑا آدمی انہیں ایسا بول رہا, میرے خاندان کا بڑا چچا ایسا بول رہا, ارے ہمارے, اب کیا ان کے سامنے میں نیچے ہو جانا جی. اب بار بار میری زندگی بھر منڈی نیچے ڈال کے رہنا پڑتا ان کے سامنے. ارے چچا, خالو جان, دادا صاحب, آپ کا احترام ہم کریں گے, آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے, لیکن اس مسئلے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں تو پلیز I can't accept, میں آپ کی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا. ڈکلیئر کریں اس طرح سے, تبھی ان کو بھی سبق ملے گی, ان کو بھی سبق ملے گا, نصیحت ملے گی, ان کو بھی ایک احساس ہوگا, اور ہم بھی سنت پر قائم رہیں گے, اور ہم سر اٹھا کر رہ سکتے ہیں, نیچے منڈی ڈالنے کی زندگی بھر رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس شادی بیاہ کے موقع پر جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں نا, ان میں سورہ نساء کی آخری آیت پر غور کریں, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ارے نماز ذرا اچھا پڑھو جی, اللہ میاں دیکھ رہا تم کو, ادھر ادھر کئی کو دیکھ رہے ہیں, ایسے ویسے حرکتیں کئی کو کر رہے ہیں, بولتے ہیں نا. تو خالی نماز پڑھتے وقت ہی چلا نہیں دیکھ رہا ہم کو, اینی ٹائم سورہ ہود کی آیتیں پڑھیں, اور اسی طرح سورۃ فصلت کی آیتیں پڑھیں. مشرکین میں سے کچھ لوگ تھے جو بول رہے تھے اللہ جو ہے نا دن میں ہے تو دیکھتا سنتا, رات میں ہے تو ہمارے باتیں نہیں سنتا. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا. سورۃ ہود اور سورۃ فصلت میں دیکھ لیجئے, اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں ما یبیتون, راتوں کے وقت میں باتیں اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر میں نہیں, ایسا گھسبس بھی کر لیتے نا, وہ بھی اللہ سن لیتا. اتنا کلیئر اللہ رب العالمین بتا رہا. تو اب ہم نماز کے موقع پر بولتے نا اللہ میاں دیکھ رہا, اچھی طرح نماز پڑھنا, ادب سے پڑھنا, ادھر ادھر حرکت نہیں کرنا, اور بہت ساری شادی بیاہ کے مسئلے میں جو آیتیں پڑھتے اس میں اللہ بول رہا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے, تم اللہ کی نظر سے بچے ہوئے نہیں ہو. نکاح بیاہ سے متعلق, شادی بیاہ سے متعلق کون کون سے کام کیسے کیسے سیٹ کر رہے ہیں, کہاں کہاں تم لوگ خلاف سنت جا رہے ہیں, کہاں اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف جا رہے ہیں, ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. تو اب اللہ رب العالمین کا مراقبہ, اس کی نگرانی, اس کی نظر ہمارے اوپر ہمیشہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی منشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو کہنے والے, سننے والے سبھی لوگوں کے لیے قابل عمل بنائے, عمل میں اس میں آسانی بنائے, اس میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے. اور آج یہ جو نیا جوڑا ایک نئے بندھن میں بن گیا ہے, بارک اللہ لہما وبارک علیہما وجمع بینہما فی خیر. آخری 2-3 باتیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ دلہا کو, اور اسی طرح سے خواتین عورتیں جو سن رہی ہیں وہ دلہن کو بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر کر کے دعا دینا چاہیے. اور اس موقع پر میں دونوں دلہا دلہن سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آپ ایک نئی زندگی میں آئے ہو تو اب اس سے پہلے اگر کچھ خاص مطالعہ نہیں کیا ہے, پڑھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, تو اپنے قریب میں جو بھی صاحب علم ہیں ان سے آپ ایسا لٹریچر یا ایسے ویڈیوز کی لنک جو آپ لوگوں کی زندگی میں سعادت, خوشبختی اور آگے برکتوں والی زندگی بنے, اس طرح کے مشورے دے سکیں, آپ کو رہنمائی کر سکیں, رابطہ کر لیجئے. بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کے معاشرے میں دینی اعتبار سے ہمیں کیا رہنمائی لینا چاہیے, بہت کم لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. اور آج کے یہ جوڑا ان میں سے اگر ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں. خاص طور پر شام میں جب ملاقاتیں ہوں گی اس موقع پر
پہلی بار ملاقات کے موقع پر جو دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلت علی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما جبلت علی، اور عین اصل ملاقات کے موقع پر بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہم ارزقنا ولدا صالحا، اس طرح کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں، سمجھدار، اور اسی طرح سے جو خواتین ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کی رہنمائی اور تعلیم دینی چاہیے۔ ایک آخری گزارش ضرور کروں گا، اس لیے کہ اس بارے میں کئی موقعوں پر کئی سوالات آئے ہیں۔ عموماً پہلی رات کے بعد، شب زفاف کے بعد، بعض جگہوں پر بہت سارے غلط رسوم و رواج ہیں، ان سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صبح سویرے غسل کے حوالے سے، ارے شب زفاف کے بعد، پہلی رات کے بعد کا یہ غسل ہے، دلہا میاں کو غسل کرانا، اس طرح سے بھی بعض جگہوں پر کچھ غلط رسمیں، اور دلہا کا تو کم، لیکن دلہن کو غسل دلانے کے حوالے سے کچھ رسم ہیں بعض جگہوں پر، اور ان رسموں میں ایک بڑی بری چیز جو ہے کہ دلہن کو پوری طرح سے برہنہ کر کے گھر کی بڑی خواتین نہلاتی ہیں، غسل دیتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ اگر کوئی چار دیواری کے اندر باتھ روم میں پوری طرح ننگا ہو کر نہا رہا ہے، سنگل، بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے، واللہ احق و یستحی بہ، اللہ سب سے زیادہ شرم کا حق رکھتا ہے، لیکن کوئی ان کو غسل دلانے کے نام پر ان کو پوری طرح سے برہنہ کر کے نہلانا، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایسی برائیوں سے بچانے کی اپنے سماج میں کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔